شکریہ زبیر صاحب. میرا سر پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ آج مولانا غفور حیدری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اختلافات ہیں مسلم لیگ نون کے اندر، اور پھر کل آپ سمجھتے ہیں کہ کل کیا ہوا کہ جو میڈیا ٹاک ہوئی فضل الرحمان صاحب کی، اس میں ہم نے دیکھا کہ کوئی لیگی رہنما اس ٹاک کا حصہ نہیں تھا. ایک تو میں وضاحت کر دوں، آج ہی اجلاس ہوا ہے مسلم لیگ نون کا اور شہباز شریف صاحب نے اس کی صدارت کی ہے، اور اس میں جو احتجاج کا سلسلہ ہے جو مولانا فضل الرحمان نے بھی اعلان کیا تھا 20 اکتوبر یعنی کہ کل سے، تو ادھر تو ہماری بالکل وی آر آن بورڈ پی ڈی ایم کی دوسری جماعتوں سے اور مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے. کل جب مولانا فضل الرحمان پریس ٹاک کر رہے تھے تو اس وقت ایک اجلاس تھا جو پی ایم ایل این کا ہونا تھا، شاید خان عباسی وغیرہ نے وہاں جانا تھا، تو اس وجہ سے وہ ادھر پریس ٹاک میں جوائن نہیں کر سکے تھے. اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. اس حوالے سے صحیح ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امیجز وہ آنے چاہیے تھے کہ ایک ساتھ ہیں، لیکن میرا خیال ہے اس کے بعد سے جب یہ آج خاص طور پر جو اجلاس ہوا ہے شہباز شریف صاحب نے صدارت کی ہے اور اسی لائے عمل کا اعلان کیا ہے جو مولانا فضل الرحمان نے کل کیا تھا، تو میرا خیال ہے آپ وہ زبیر صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اگر شہباز شریف صاحب کل خود اس میں شریک ہوتے؟ جی آپ غفور حیدری صاحب کو رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں، ساتھ میں ایک اور سوال لے لیجئے گا کہ شہباز شریف صاحب اگر اسلام آباد میں ہوتے ہوئے اس سربراہی اجلاس میں شرکت نہیں کر رہے تو آپ کے خیال میں اگر وہ شرکت کر رہے ہوتے تو زیادہ فورسفل نہ ہوتا، اس سے زیادہ بڑا امپیکٹ کریٹ نہ ہوتا؟ جی صحیح ہے آپ کی بات، زیادہ فورسفل ہوتا، لیکن مجھے نہیں پتا انہوں نے کیوں شرکت نہیں کی تھی، کس وجہ سے نہیں کی تھی. آئی ایم ناٹ اویئر. کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی، کیونکہ جس طرح میں ابھی بار بار تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ آج انہوں نے چیئر کر کے صدارت کی ہے اور یہ بات تو طے ہو گئی ہے. سو اس سے وہ کوئی اپنے آپ کو ڈسٹنس نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ جی جو لائے عمل جو یو آئی ایف کا ہے وہ ہمارا نہیں ہے یا شہباز شریف صاحب کا نہیں ہے. مولانا غفور حیدری نے جو بات کی ہے کہ جی پی ایم ایل این میں وہ آپس میں شاید یکسوئی نہیں ہے جی، اور انہوں نے شاید آپ نے یہ کہا کہ جی مولانا صرف مریم اور شہباز شریف کے حوالے سے نہیں اور بھی ہیں. میرا نہیں خیال ہے کوئی ایسی بات ہے. دیکھیں میکرو لیول پر جو ہوتا ہے نا، جو بڑی چیزیں ہوتی ہیں اس میں بالکل سب آن بورڈ ہوتے ہیں. ادروائز کوئی ایسے مائکرو چیزیں ہوتی ہیں کہ جی آپ نے کیا لائے عمل اختیار کرنا ہے کسی بھی حوالے سے، اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے. لیکن اتنا سب کہنے کے باوجود میرا خیال ہے میڈیا کو بھی اب تھک ہار کے یا دوسری جماعتوں کو بھی اب کہ پی ایم ایل این میں آپس میں کوئی ایسا کوئی میجر اختلاف نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی میرا خیال ہے کوئی رکاوٹ ہو. اچھا یہ بتائیے کہ کیا لانگ مارچ کے معاملے پر نون لیگ اور جمعیت علماء اسلامی مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان اتفاق نہیں ہو پا رہا، کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں ابھی جو ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جی دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام مشکلات کا شکار ہیں اور بہت زیادہ شدید بڑھتی چلی جا رہی ہیں، خاص طور پر مہنگائی کے حوالے سے اور پھر اس کے علاوہ غربت اور بے روزگاری اور دوسرے مسائل جو ہیں. تو ایک تو جو طے کیا گیا ہے کہ جی اس حد تک تو عوام کے پاس جانا چاہیے مہنگائی کے حوالے سے اور دوسری جو مشکلات ہیں عوام کی. جیسے جیسے وہ بات آگے بڑھے گی پھر لانگ مارچ کی بھی بات ہو جائے گی. اچھا چلیں یہ بتائیں، پہلے دن سے لانگ مارچ میرا خیال ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے. چلیں یہ بتائیں کہ بہت ساری چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ لنڈن میں نواز شریف صاحب کی جہانگیر ترین صاحب سے ملاقات ہونے والی ہے. کیا آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ کوئی ملاقات طے ہے نواز شریف صاحب کی جہانگیر ترین صاحب سے؟ نہیں جی بالکل کوئی ملاقات نہیں ہے، اور ہماری طرف سے بھی کوئی ظاہر ہے کوئی کنفرمیشن وغیرہ یا کوئی اشارہ نہیں ہے. اور جہانگیر ترین صاحب نے تو خود کہا جب وہ کل شاید یا پرسوں پہنچے ہیں لندن میں کہ ان کا کوئی سیاسی وہ کوئی پوائنٹ نہیں ہے وہاں لندن میں، جس کے لیے بھی گئے ہیں اپنی نجی مصروفیات کی وجہ سے، بزنس ہوگا یا میڈیکل ریزنز ہوں گے، لیکن سیاسی کوئی نہیں. اور نواز شریف صاحب کے ساتھ تو بالکل ہی کوئی آئی کین سے اٹ آن ریکارڈ کے کوئی چانس نہیں ملاقات. اور کیا یہ بات درست ہے کہ پچھلے وزٹ میں نواز شریف صاحب نے ان کو دعوت دی تھی ملاقات کے لیے اور انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ اس کے آپٹکس اچھے نہیں جائیں گے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. یہ پتہ نہیں کس نے پھیلائی ہے کہ نواز شریف صاحب نے دعوت دی جہانگیر ترین صاحب کو اور انہوں نے انکار کر دیا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. جہانگیر ترین از اے فری مین، مطلب ان اے سینس کہ دعوت ہی نہیں دی ہے، انکار نہیں کیا کسی بھی پارٹی کے
نہیں مطلب انکار کا تو مجھے نہیں پتا، دعوت ہی نہیں دی گئی. تو جہانگیر ترین میرا نہیں خیال ہے کہ اگر ان کو دعوت دیتے نواز شریف صاحب تو وہ کیوں نہ ملتے. وہ کوئی پارٹی کے ڈسپلن کے ماتحت تو نہیں ہے، نہ وہ پی ٹی آئی میں آلموسٹ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ اس میں پی ٹی آئی میں تو نہیں ہے اس وقت موجود. اپنی ان کی جو بھی سیاست ہے، اپنا دھڑا ہے ان کا پی ٹی آئی سے جو الگ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور نواز شریف صاحب میرا خیال ہے اس وقت تو ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کا. صحیح. اچھا زبیر صاحب یہ بتائیے کہ آپ مطالبہ کر رہے ہیں، پی ڈی ایم کی جماعتیں مطالبہ کر رہی ہیں کہ یہ حکومت گھر جائے اور نئے انتخابات کرائے جائیں. اگر فرض کیجئے کہ چند دن میں حکومت چلی جاتی ہے اور نئے انتخابات کے لیے جو آپ کا مطالبہ ہے اور اسی سسٹم کے تحت انتخابات ہوتے ہیں تو کیا ملے گا دوبارہ آپ کو؟ کیونکہ آپ کا تو پہلے الزام ہے کہ یہاں پر لوگ سلیکٹ ہو جاتے ہیں. نہیں دیکھیں، ایک تو میں چیز بالکل کلیئر کر دوں، سب سے زیادہ ہم جس چیز کی بات کرتے ہیں وہ آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. آپ بھی ایگری کریں گے کہ ہم ہر پلیٹ فارم سے آئین کی بالادستی. تو آئین میں چینج کا تو ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے ظاہر ہے انتخابات کے تھرو. اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کسی کو دھکے دے کے نکالنے کا تو کوئی طریقہ نہیں ہے. پریشر ڈالنا بالکل وہ آئین کے مطابق ہے کہ آپ حکومت وقت پر پریشر ڈالیں، اور حکومت وقت اگر سمجھتی ہے کہ جی وہ نہیں سنبھال سکتی یا چیزوں پر کنٹرول نہیں ہے تو وہ ارلی الیکشنز پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں بالکل ہو سکتے ہیں اور ہمارے آئین میں بھی اجازت ہے. تو یہ کہنا کہ جی ہم اسی سسٹم میں واپس چلے جائیں گے، ہاں اسی سسٹم میں واپس چلے جائیں گے، لیکن اگر ہم نے جو شور مچایا ہے جس چیز کو ہر پلیٹ فارم سے ووٹ کو عزت دو، تو اس کے بہت سے معنی نکلتے ہیں. ایک تو یہ سپلین سپریمیسی کا نکلتا ہے. اب وہ کیسے حاصل کی جائے گی؟ آئین میں تو بالکل درج ہے، آئین میں تو کوئی چینج ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو اسپرٹ ہے اور اس کی جو پریکٹیکل ایسپیکٹ ہے جس میں ہر ادارہ اپنے اس میں جو بھی لمٹس ڈیفائنڈ ہیں آئین میں اس میں رہے، اور ایون پلینگ فیلڈ سب پولیٹیکل پارٹیز کو ملنی چاہیے اور آئین کے تحت سب کو چلنا چاہیے. میں اگر عمران خان کا سپورٹر ہوتا اور ان کے حکومت میں ہوتا تو میں خود ان کو کہتا کہ جی میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہے کہ آپ ارلی الیکشنز کال کر لیں، بیکاز اس میں سب سے زیادہ اگر کوئی چانس نکلتا ہے ان کا کہ وہ عوام کے پاس وافی ہے. بیکاز اس وقت ان کا مسئلہ کیا ہے؟ اس وقت وہ کنٹرول سے باہر ہو گئی ان سے چیزیں. پھر وہ کہتے ہیں مافیاز ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ساری دنیا میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے، کوئی سپورٹ نہیں کرتا. تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ جائیں عوام کے پاس اور کہیں کہ جی دیکھیں بہت شکریہ آپ مجھے محمد زبیر صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کر دیکھتے ہیں کہ کیا آئی ایم ایف اور حکومت کے درمیان مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہیں. اگر ہیں تو یہ ڈیڈ لاک کس نوعیت کا ہے اور کیا شرائط ہیں جو حکومت پاکستان ماننے کو تیار نہیں ہے.